آپ کا کہتا ہے کہ اسلام شانتی کا دھرم نہیں ہے, اسلام ہنسا کا دھرم ہے, اسلام مارکاٹ سکھاتا ہے, قرآن اور حدیث کی آیتیں بھی یہی کہتی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ رکو ذرا, صبر کرو. آپ مجھے قرآن یا حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں جہاں پر اسلام میں شانتی کا پاٹ پڑھایا گیا ہو, جہاں پر بھائی چارے کے ساتھ رہنا سکھایا گیا ہو, جہاں پر کہا گیا ہو کہ جی رکو ذرا, صبر کرو. جہاں پر کہا گیا ہو کہ جی بتائیے, اچھی بات ہے نا, لوگوں کو نالج بڑھنی چاہیے. اس لیے آپ چاہیں تو لوگوں کو باقاعدہ قرآن حدیث کے ریفرنس دے کے بتائیں کہ اسلام کتنا شانتی پریہ دھرم ہے. کوئی دھکا بکی کرے گا نہیں, سب کو ملے گا, سب کو. تو سب سے پہلے تعلیم کہ انسانوں کو جو اسلام دیتا امن کی, وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کوئی اونچ نیچ نہیں ہے, سارے انسان برابر ہے. اور یہ تعلیم قرآن کے اندر اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں, سورہ حجرات سورہ نمبر 49 اور اس کی مختلف آیتوں میں, جس میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ آیت نمبر 13 ہے. دیکھیں اس میں اللہ کیا پیغام دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. یہ آیت انسانیت سے خطاب کری, اے لوگو ہم نے تمہیں ایک باپ سے اور ایک ماں سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, اور تم کو مختلف کنبے اور قبیلوں میں بانٹ دیا. کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. لِتَعَارَفُوا, تاکہ پہچان سکو. اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو. یاد رکھیے. تو یہاں اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہا کہ انسان برابر ہے کیونکہ ایک باپ اور ایک ماں کی انسان اولاد ہے, لہٰذا انسانیت میں کوئی اونچ اور نیچ نہیں ہوتی. یاد رکھیے, یہ بڑی زبردست اور مضبوط تعلیم اسلام جو دیتا ہے, جس سے کسی بھی سماج میں بد امنی قائم ہی نہیں ہو سکتی ہے, اور وہ سماج امن کے ساتھ رہ سکتا ہے. کہ لوگوں تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو, لہٰذا تم میں کوئی اونچ نیچ نہ کرے. اسی صورت کو اگر آپ اس کی اگلی آیتیں پڑھیں تو اتنے زبردست احکام ہیں امن قائم کرنے کے کہ انسان اور انسان کے بیچ میں امن رہے. وہ کیا کیا احکامات ہیں؟ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, مطلب مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے, عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا وہ تم سے بہتر احکام آ گیا. کوئی کسی کی غیبت نہ کرے, مطلب پیٹھ پیچھے نندا نہ کرے, برا نہ کہے. القاب نہ دے, ٹھیک ہے, لوگوں کو ایسے نام نہ دے جو وہ پسند نہیں کرتے, چڑ نہ رکھے, ٹھیک ہے. تو اتنے احکامات قرآن نے دیے کہ انسان انسان کے خلاف نہ ہو, انسانوں کے اندر بھائی چارہ اور محبت رہے, انسان مل جل کر میل ملاپ کے ساتھ رہے. تو یہ شانتی نہیں تو کیا ہے؟ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو, جھگڑا کس بات کا, اونچ نیچ کس بات کی, مذاق مت اڑاؤ ایک دوسرے کا, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو نام مت دو ایسی نام جس سے انسان چڑھتا ہو, پیٹھ پیچھے کسی کی بات نہ کرو. تو اتنے احکامات قرآن نے دیے. ان احکامات کو اگر کوئی مانے تو اس سماج میں انشاءاللہ العزیز جو ہے اشانتی یا فتنہ یا فساد ہو ہی نہیں سکتا جہاں یہ مانتے ہیں. اب اسی طرح قرآن نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں کہا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہو, سمان ہو, سملر ہو. تو یہاں دیکھیے قرآن کال کر رہا ہے لوگوں کامنالٹی کی طرف آؤ, سملیرٹیز کی طرف آؤ, ایسی باتوں کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں کامن ہے. تو کتنی اچھی بات کہی گئی, یاد رکھیے, کتنے زبردست احکام دیے گئے. اور پھر جو ہے لوگ الزام لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور صرف اسلام نے یہ نہیں کہا کہ برابر ہے, عملاً بتایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک محبوب دوست ہے, ایک ایسے ساتھی ہے جو آپ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد تقریباً ساری زندگی رہے, جن کا نام بلال تھا. کون نہیں جانتا ان کو؟ یہ ایک ایتھوپین فریڈ سلیو تھے, یہ ایک غلام تھے جن کو آزاد کیا گیا تھا, ہے نا. اور یہ رنگت کے اعتبار سے کالے تھے, نیشنلٹی کے اعتبار سے ایتھوپین تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے تقریباً وقت گزارا. بلکہ مسجد نبوی میں جب اذان مطلب نماز کو بلانے کا حکم آیا تو پہلی اذان انہوں نے ہی دی. یاد رکھیے اسلام صرف کہتا نہیں ہے, کر کر بتاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا عملی نمونہ ہے. آپ اس سماج کو سوچیے جس سماج میں اونچ نیچ کا ایسا حال ہے کہ عرب ایک دوسرے پر شان وہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ قبیلے سے اور ہم وہ قبیلے سے. اس میں اسلام آ کر کہتا سارے انسان برابر ہے, اور ایک آزاد کردہ غلام جو دیکھنے میں کالا بھی ہے اس کو وہی رائٹ ہے جو ایک عرب کو جو گورا چٹا ہے, سیم رائٹس. عملاً بتایا. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے ایک ایسا سماج جہاں اونچ نیچ ہو
اور ایک غلام جس کو آزاد کیا فریڈ سلیو ہے اس سے کوئی ایک ایسی عورت کا نکاح کرے جو آزاد ہے اور عربی نسل کی ہے، یہ عربوں کے پاس تصور سے باہر تھا، چونکہ وہ ایک ایسے سسٹم میں جیتے تھے جہاں بہت مضبوط قسم سے اونچ نیچ کا سسٹم تھا۔ اسی طرح اگر ہم آگے آئیں تو اسلام نے امن و امان ہو، ماحول میں، سماج میں، لوگوں میں امن اور امان ہو، اس کے لیے جو ایک پیغام دیا انسانیت کو، یہ ہے اسلام میں انسانی زندگی کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے، لوگ آج کہتے ہیں مسلمانوں کے نزدیک انسانی زندگی کیا اہمیت، بس یوں چلے گئے، اڑا دیا 10-20 کو، ہو گیا، خوش ہو گئے، جنت پالی، ان کا تو یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو تو یہ چیز چاہیے جنت میں، لہٰذا اس کے لیے وہ کچھ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں انسانی جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، انسانی جان بالکل بیکار سی چیز ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت اور ایک ہی واقعہ رکھوں انشاءاللہ اس بات کو سمجھانے کہ اسلام میں ہیومن لائف کی ویلیو کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا، من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس کسی ایک انسان نے بنا کسی وجہ کے کسی ایک انسان کو مار دیا، اس کا گناہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن احیاها، اور جس کسی ایک نے ایک انسان کو زندگی دے دی، اس کی جان بچا لی، فکأنما احیا الناس جميعا، اس کا ثواب ایسا ہے، اس کا یہ کام ایسا جیسے اس نے ساری انسانیت کو زندگی دے دی۔ اب اندازہ لگائیے، جو دین اور اس کی کتاب یہ کہہ رہی ہے ایک انسان کو مارنا، ساری انسانیت کو قتل کرنا پاپ ہے، گناہ ہے، اور ایک انسان کو بچا لینا ساری انسانیت، ساری مانوتا، ساری ہیومینٹی کو بچانے کا ثواب، پنیہ اور جو گڈ ڈیڈ ہے، تو اندازہ لگائیے وہ اسلام کیسے حکم دے گا لوگوں کو مارنے کا، ٹھیک ہے۔ تو انسانی جان کی اسلام میں بہت مہتو ہے، جس کو کہیں گے انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے لہٰذا اسلام امن والا مذہب نہیں۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے ایک عورت آئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا، میں نے زنا کیا، مطلب میں نے وہ عمل کیا جو عمل شادی کے بعد میاں بیوی کرتے، میں نے بغیر نکاح کے وہ عمل کیا، لہٰذا مجھے سزا دی جائے، اور اس کی سزا کیپٹل پنشمنٹ تھی، سزائے موت۔ جب پتا چلا کہ یہ عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، بچے کی پیدائش کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہوا، وہ آئی، کہا ابھی اور واپس چلی جاؤ، جب بچہ کھانے پینے لگے تب آنا۔ میرا ایک سوال ہے یہاں، سوال کیا ہے؟ وہ نبی جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس کے پیدائش کے بعد آنا، اس لیے کہ اس کا تیرے جرم میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس کی پیدائش کے بعد آنا، تو وہ اسلام، وہ دین جو اجنما ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کا خیال رکھتا ہے کہ اس کے پیدائش کے بعد چونکہ اس کا کوئی گناہ نہیں، عورت واپس آ کے سزا لے، ابھی اسے سزا نہیں دی جائیں گی، اور وہ بھی وہ اولاد ہے جو ولد الزنا ہے، جو آؤٹ آف ویڈ لاک ہے، مطلب وہ اولاد ہے جس اولاد کو سماج برا مانتا ہے، اس اولاد کو اسلام کہتا ہے مت قتل کرو، تو وہ اسلام کیسے اجازت دیں گا عام لوگوں کو اور معصوم لوگوں کو قتل کرنے کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوجوں کو کہتے ہیں کہ ادھر جانا ہے، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، حکم دیتے جو لڑنے نہیں آئے اس کو نہیں مارا جائے گا، بوڑھے انسان کو مارا نہیں جائے گا، عورت کو مارا نہیں جائے گا، بچوں پر اٹیک نہیں کیا جائیں گے، فصلوں کو، کھڑے ہوئے جھاڑوں کو کاٹا یا جلایا نہیں جائے گا، اگر کوئی جنگ کے بیچ میں یہ کہے کہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، نہیں لڑتا ہوں، اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا، صرف چھوڑا نہیں جائے گا، اسے لے جا کر محفوظ جگہ پہ چھوڑا جائے گا۔ یہ تعلیمات اسلام کی، یہ ویلیو ہے ہیومن لائف کے اسلام میں۔ اس بات کو ہم غور سے سنیں اور سمجھیں، اسلام وہ دین ہے جس پہ انسانی زندگی کی بہت اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت بندوں کے حق میں جو پہلا سوال ہوگا وہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ خون کے تعلق سے پہلا سوال ہوگا۔ فرسٹ کوشچن آن دا ڈے آف ججمنٹ، مطلب آخرت کے دن جو پہلا سوال بندوں کے حق میں، اللہ کے حق کے الگ ہوں گے، بندوں کے حق میں ہوگا، پہلا سوال خون کا ہونے والا ہے۔ اتنی اہمیت ہے انسانی جان کی، یاد رکھے اسلام میں۔ تو لہٰذا کوئی یہ نہ کہے، بلکہ اسلام کہتا ہے انسانی جان بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں، امن و امان کے لیے اسلام اور کیا راستہ بتاتا ہے، کیسا اس کا کانسیپٹ کیا ہے پیس کا؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے سماج میں، سوسائٹی میں انصاف ہو، اس لیے کہ جس سماج اور سوسائٹی میں انصاف نہیں ہوتا وہاں کیا ہوتا ہے؟ پھر فتنہ اور فساد مچتا ہے۔ تو اسلام چاہتا ہے لوگ انصاف، حاکم، حکمراں، لیڈرز انصاف کرے تاکہ رعایا امن و امان میں رہے۔ یہ کانسیپٹ ہے اسلام کا کہ پیسفل ایگزسٹنس ہو لوگوں کا، جس کے لیے اسلام کہتا ہے کہ انصاف والا معاملہ ہو
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 58 نے فرمایا اور کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب اے نبی لوگوں کے اندر آپ فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، اس لیے کہ جس سماج میں، سوسائٹی میں نا انصافی ہوتی ہو اس سوسائٹی کے اندر پیس کبھی ہو ہی نہیں سکتی، امن کبھی قائم ہی نہیں ہو سکتا، شانتی کبھی ہو ہی نہیں سکتی، یاد رکھیے، سمجھ رہا؟ تو نا انصافی نہ ہو، انصاف ہو۔ تو اسلام کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم آیا انصاف کیجئے، آپ جب بھی فیصلہ کرے لوگوں میں انصاف کے ساتھ، فیصلہ کسی کے بھی معاملے میں ہو، چاہے وہ سامنے والا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، فیصلہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور اس میں کوئی ناانصافی والی چیز نہیں ہوں گی، تو عدل کا حکم دیا جاتا ہے۔ کسی سماج میں شانتی کے لیے انصاف ضروری ہے، جو لوگ انصاف نہیں کرتے اس ملک میں اور اس سماج میں شانتی کبھی استھاپت یا کبھی قائم ہو ہی نہیں سکتی، یاد رکھ لیجیے۔ اب بہت سارے لوگ امن چاہتے ہیں بغیر انصاف کے، ناانصافی ہوتی قوموں پر پھر کہتے ہیں کہ امن کیوں نہیں ہے اور یہ لوگ اس طرح کی حرکت کیوں کر رہے ہیں۔ آپ پہلے ان کو انصاف دیجئے، جو ان کا حق دیجئے، اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اسلام کی تعلیمات اس معاملے میں یہ ہے کہ انصاف کیا جائے، اسی جو کھا کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، کیسی تعلیمات ہے؟ اور یہ نہیں کہا پڑوسی مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایسی تعلیمات دی، ٹھیک ہے؟ تو محبت کی تعلیم دی، الفت کی تعلیم دی، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی تعلیم دی۔ آئیے کچھ مثالیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رکھتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں تم میں سے اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا تب تک جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے۔ کیسی محبت کا جذبہ دیا جا رہا ہے، اپنے لیے پسند کرو، بھائی کے لیے۔ کیا میں پسند کرتا ہوں مجھے کوئی برا کہے؟ نہیں، تو اپنے بھائی کو برا مت کہو۔ کیا میں پسند کرتا ہوں کوئی میری غیبت کرے؟ نہیں، تو میں دوسروں کی غیبت نہ کروں۔ کیا کوئی پسند کرتا ہے کوئی مجھے برا بھلا کہے؟ نہیں، تو میں کسی کو برا بھلا نہ کہوں۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہا انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ اپنے بندوں پر انہی پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ طبرانی کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اتنا رحم اور محبت کا اسلام نے جو ہے جذبہ سکھایا، اتنا زیادہ، یاد رکھیے۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں رحم کی، جس کو بولیں گے مرسی کی، دیا کی، کرونا کی تعلیم اور شکشا دی جا رہی ہے کہ ہم دوسروں سے محبت کریں، اپنے بھائی سے محبت کریں، دوسروں پر رحم کرے، زمین والوں پر رحم کرے۔ زمین کے اوپر کیا نہیں آتا ہے؟ زمین کے اوپر انسان ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، سب پر ہمیں رحم کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو آسمان والا ہم پر رحم کرے گا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے اللہ ان پر رحم نہیں کرتا۔ تو کتنی تعلیمات ہے، کتنا مضبوط امن کا تصور ہے، اور وہ سماج، وہ سوسائٹی کو تھوڑا سوچئے جس میں لوگ اس پہ فالو کرتے ہیں، تو کیسا سماج اور سوسائٹی ہوں گی؟ جس کو دیکھنا ہے تو مدنی معاشرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور اس کے بعد کا دور دیکھیے، کیا معاشرہ تھا، کیسے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ اسلام کی ہی تعلیمات ہے اور یہ انسانیت کے تعلق سے یاد رکھیے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ امن کے لیے ضروری ہے کہ ٹالرنس بھی ہو، لوگ برداشت بھی کریں ایک دوسرے کو، سہنشیلتا جس کو کہتے ہیں۔ یہ بڑا اہم اسلام کا پیغام ہے، اور امن کے راستے میں اتنا زبردست مائلسٹون ہے کہ اسلام دنیا کا پہلا دین تھا جس نے یہ کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی جس کو ہم جانتے ہیں، جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 256 ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس کا پس منظر انشاءاللہ کانٹیکس بھی میں سمجھاؤں گا بعد میں کہ اس کے کیا فائدے انسانیت نے اٹھایا، اس کے بعد ہیومینٹی کو کیا فائدہ ہوا۔ دوسری جگہ کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ مطلب یہ کھلی چھوٹ اور اجازت دی کہ جو جس مذہب پہ چلنا چاہے وہ چل سکتا ہے، یاد رکھیے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے، اسلام سے پہلے جتنی حکومتیں، جتنی سویلائزیشن گزری ہے، یاد رکھیے، چاہے وہ رومنس ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح ایجپشنس ہو، بیبلونینس ہو، میسوپوٹیمینس ہو، سومیرینس ہو، اسیرینس ہو، آپ نام لیتے ہیں، چاہے یورپ میں ہو یا کسی جگہ دنیا کی اور بستیوں میں، یاد رکھیے ان میں ایک سسٹم تھا جو کنگ کا ریلیجن ہوتا تھا، بادشاہ کا، وہی رعایا کا مذہب ہوتا تھا۔ کنگس اسٹیٹ ریلیجن واز دا ریلیجن آف دا پیپل، جس کو کہیں گے جو اسٹیٹ کا مذہب، بادشاہ کا جو مذہب ہوتا تھا وہی رعایا کا ہوتا تھا۔ اور رومن امپائر میں جب لوگوں نے پہلی بار عیسائیت کو، کرسچینٹی کو ایکسپٹ کیا تو ان لوگوں نے ان پر اتنے ظلم کیے کہ ہم سب جانتے ہیں، بھوکے شیروں کے سامنے ان عیسائیوں کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا، کہا جاتا ایمان چھوڑتے ہو یا رکھتے ہو، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان چھوڑ دیتے تو انہیں آزاد کر دیا جاتا، نہ چھوڑتے تو مار دیا جاتا۔ یہ اسلام تھا پہلا دین